تحریر فرمایا ہے کہ دوران اعتکاف معتکف کے کیا معمولات ہونے چاہیے، کوئی خاص ذکر، وظیفہ یا معمول؟ اعتکاف بنیادی طور پہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم پہ عمل کرنا ہے کہ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ بالکل سب سے کٹ کر اللہ کے لیے الگ ہو جاؤ۔ اصل میں اس آیت کریمہ پہ عمل کہ آدمی اپنی ساری رشتہ داریوں، مرغوبات، سب چیزوں کو چھوڑ کے کچھ دن کے لیے اللہ کے ساتھ خلوت یا تنہائی میں چلا جاتا ہے، اور یہ پریکٹس ہے اس چیز کی کہ آدمی اپنے دل سے اللہ کے علاوہ غیر کی نفی کرے اور غیر کو نکالے۔ اب اس سلسلے میں یہ ضروری ہے کہ آدمی کچھ دن دنیا کے جھمیلوں سے الگ ہو کے محض اللہ کو یاد کرے، بس یہ بنیاد۔ اسی لیے منع فرما دیا کہیں بھی جانے سے، روک دیا مسجد میں۔ اور دوسرا، اعتکاف کی بہت بڑی غرض و غایت وہ لیلۃ القدر کی تلاش۔ ایک آدمی 2 نفل پڑھتا ہے تو اسے 80 برس سے زیادہ کے نوافل کا ثواب ملتا ہے۔ وہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 80 سال سے زیادہ کی خیرات کا ثواب دیتا ہے۔ ایسے ہی کوئی آدمی اس مبارک رات میں اللہ سے ثواب کی نیت کے ساتھ جب عبادت کرتا ہے تو فرشتے آتے، اور بعض اللہ کے ایسے اچھے بندے بھی ہیں جن سے جبریل امین مصافحہ کرتے ہیں، اور وہ لوگ بھی ہیں کہ اگر سو بھی رہے ہوں تو انہیں اٹھا دیا جاتا ہے کہ اٹھو اور اللہ کی عبادت کرو۔ ایسے بھی ہیں جنہیں اس دن ہر شے کی اصل اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے دکھائی دیتی۔ یہ مسجد ہے نا، مثلا یہ بلڈنگ ہے، ایک اس کی روح ہے۔ جس دن یہ روح اس سے نکل جائے گی اس دن پلان بننا شروع ہو جائے گا کہ اس مسجد کو گراؤ اور کہیں اور بناؤ۔ گھر ہے، کوٹھی ہے، تو اللہ کے اچھے بندے انہیں نظر آتا ہے کہ اس کی روح نکل رہی ہے، اب یہ اجڑ جائے گا، اب یہ ختم ہو جائے گا۔ اور یہ صرف صوفیوں کی باتیں نہیں ہیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسی چیزیں بتاتے تھے۔ حدیث میں جہاں بھی ابواب آئے ہیں نظر لگ جانے کے، تو آپ کسی کو دیکھتے تھے، فرماتے تھے اس سے نظر لگ گئی ہے، اس کی نظر اتارو۔ اور کبھی فرماتے تھے کہ اس سے نظر چاٹ نہ جائے، کھا نہ جائے، اس کا کچھ علاج کرو۔ اس قسم کی روایات ملتی ہیں۔ تو نظر ایسی چیز ہے۔ اب نظر کیا چیز تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آتی تھی، دکھائی دیتی تھی، اور نظر اتارنے کے بعد وہ صحابی رضی اللہ عنہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح یہ اشیاء کے جو حقائق ہیں وہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، تو نظر آتے ہیں کہ اشیاء کے حقائق اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، اور اللہ کا قرب خاص جنہیں نصیب ہوتا ہے لیلۃ القدر میں، وہ اس پوری کائنات کو اس دن سجدے میں ہی پڑا ہوا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے سامنے جھک گئی۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو میٹا فزکس سے تعلق رکھتی ہیں، اور اس کو ماننا چاہیے، اور نہ مانے تو چپ رہنا چاہیے۔ خام خواہ تردید میں کیوں پڑھنا ہے، خام خواہ ایک بات کو کیوں مختلف فی بنانا ہے، خام خواہ لوگوں میں کیوں جھگڑا اور فساد پیدا کرنا ہے؟ نہیں مانتی طبیعت مت مانیے،
لیکن یہ نہ کہیے کہ یہ چیزیں ہیں نہیں، اس میٹا فزکس کا انکار کر دیں اگر، تو پھر آپ کے دین کی بھی بنیاد ہلتی ہے۔ بہت سی چیزیں، مثلا دن آ کے کسی آدمی سے بات کرتا ہے، اتوار کا دن ہے، وہ بات کرتا ہے آپ کے کہ آج میں آیا ہوں اور یہ چیزیں ہو جائیں گی، تب اس کا اگر اقرار نہیں نہ کریں، کون کہتا ہے کریں، مگر یہ بھی تو نہ کہیے کہ کسی سچے آدمی نے لکھا ہے تو آپ کہیں یہ جھوٹ بولتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے ایک جگہ خود کہ میں اس دنیا میں آنے سے پہلے اپنی والدہ کے جسم کا حصہ تھا اور میں اس وقت بھی اللہ کو یاد کرتا تھا۔ انہوں نے لکھا ہے مجھے وہ دن یاد ہیں جب میں اللہ کا نام وہاں جپتا تھا۔ نامانی ہے، ٹھیک ہے، حضرت کی ایک بات ہے نا، کیا فرق پڑتا ہے، مگر آپ یہ کہیں کہ ہوا ہی نہیں، یہ نہ کیجیے۔ نتیجہ یہ کہ شاہ ولی اللہ اگر اس طرح جھوٹ بولنے لگ جاتے نا رحمہ اللہ، تو اب تک نام و نشان مٹ چکا ہو۔ اللہ نے سینکڑوں سال جن لوگوں کی تعلیمات کو ہدایت کا مرکز اور ذریعہ بنایا، آخر کوئی چیز تو تھی۔ 1760 میں ان کا انتقال ہوا ہے، آج 2018 میں بھی ہم ان کی باتیں ایسے ہی کرتے ہیں جیسے اپنے گھر کے فرد ہوں یا ان کے زیر سایہ ہوں۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں، میٹا فزکس سے ان چیزوں کا تعلق بنتا ہے۔ تو اس لیے لیلۃ القدر یہ اعتکاف کا دوسرا غایت اور منشا ہے۔ اور تیسری چیز جو اعتکاف کی غرض و غایت ہے، لوگوں کے درمیان الفت، لوگوں سے محبت، یا کم سے کم درجہ اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھنا۔ بس 9-10 دن رہے گا نا، مارکیٹ والے بھی سکھی رہیں گے، ممکن ہے گھر والے بھی سکھی رہیں، اور بہت سے لوگ سکھ کے 8-10 دن گزاریں۔ تو یہ سب چیزیں اعتکاف کی غرض و غایت میں ہیں کہ جب لوگوں سے ملتا ہے، 5 وقت نماز میں لوگوں کو دیکھتا ہے، سلام کرتا ہے، بیٹھتا ہے، رہ گئی کوئی خاص ذکر اور دعا۔ تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں متعین نہیں فرمایا، کوئی بھی متعین نہیں کر سکتا۔ یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ دین دنیا کی بھلائی مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ جو نماز میں آپ پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، ان جملوں کا تکرار کرنا چاہیے۔ لیکن یہ کہ اعتکاف ہی کے ساتھ مخصوص ہو جائیں، یہ کسی کا حق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے، بات ختم ہو جاتی، انہوں نے نہیں بتایا، بس ٹھیک ہے۔ تو جو بھی اللہ کا ذکر، اعتکاف کی ایک اور غرض و غایت جو فقہا نے لکھی ہے، اچھا ہوا یاد آ گیا، 2 مرتبہ قرآن کریم کا پورا پڑھ لینا ہے۔ حنفی فقہا کے ہاں یہ اصول کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے جو عمل کیا ہمارے لیے وہ سنت، جتنے اعمال ان کے وفات کے قریب تر ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی چیزیں کینسل ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے جو چیزیں کرتے رہے ہیں وہ ہے، جیسے مالکی ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ، ان کے اصول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل مدینہ نے جو کچھ کیا ہے وہ شریعت میں دلیل ہے۔ حنفی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کوئی دلیل نہیں۔ مالکی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، تابعین، تبع تابعین، انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ ٹھیک ہے، سنت۔ ہم کہتے ہیں زمانے کے تغیر کے ساتھ اعمال بدلے ہیں، اس لیے اسے اصول نہیں قرار دیا جا سکتا، اصول کی بات اور ہے، حنفیہ کے یہاں اصول ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحبزادی صاحبہ کو طلب فرمایا، یا وہ خود عیادت کے لیے حاضر ہوئیں، پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کر لیا، مشہور حدیث ہے، وہ روئیں پھر ہنسیں۔ ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی تھیں کہ میں نے پوچھا کہ فاطمہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کہی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے چہرہ مبارک کو میرے چہرے کے ساتھ ملایا،
مجھے اتنا قریب کر لیا اور کہا میری بیٹی میں تمہیں ایک بات بتاؤں؟ تو میں نے کہا ضرور۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی اب ہم جا رہے ہیں، وَأَوَّلَ لَحُوكُمْ بِهِ، اور تمہیں پتہ ہے میرے بعد سب سے پہلے تم ہی میرے پاس آؤ گی، سب سے پہلے تمہارا ہی انتقال ہوگا۔ تو مجھے دکھ ہوا اس بات کا آپ پہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ دیکھو بیٹے، میں ہر سال ایک مرتبہ قرآن پڑھتا تھا، جبریل امین نے مجھے اس سال 2 مرتبہ سنایا ہے، اور 2 ہی مرتبہ انہوں نے مجھ سے سنا بھی ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی، وفات سے کچھ دن پہلے کا ذکر ہے اس کی، کہ ہر آدمی کو رمضان میں یعنی پورے سال میں 2 مرتبہ قرآن کریم پڑھنا سنت موقدہ ہے، اگر نہیں پڑھتا تو گناہ گار ہوگا۔ یہ جو ایک نئی وبا چل پڑی ہے نا کہ صرف فرض اور سنت موقدہ اور یہ چیزیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ لگ جائے گا پتہ آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے موقدہ سنت کو چھوڑ دیا لن تنجن الشفاعتی، قیامت میں میری شفاعت سے محروم ہو جائے۔ تو اس لیے اعتکاف میں 2 مرتبہ قرآن کریم کا پڑھ لینا، اس سنت پہ عمل کرنا ہے۔ اس حدیث میں پھر آگے چل کے آتا ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم دیکھتی نہیں ہو کہ اس سال میں نے 20 دن کا اعتکاف کیا ہے، اور پھر مجھ سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم ملو گی تو میں اس لیے ہنسی بھی اور اس لیے مجھے خوشی بھی ہوئی اور روئی بھی، مجھے آپ کی والد کی وفات کا دکھ ہوا۔ تو اعتکاف کی یہ غرض و غائد۔ توبہ کی نیت سے استغفر اللہ پڑھنا شروع کیا تھا، ارادہ تھا 70,000 مرتبہ پڑھوں گا، لیکن چند ہزار کے بعد شدید غصہ، چڑچڑاپن، گھبراہٹ کا احساس ہونے لگا اور وہیں چھوڑ دیا۔ یہ کیفیت کس بنا پر تھی؟ کیوں چھوڑ دیا آپ نے؟ آپ یہی سمجھے کہ اس پڑھنے کا اثر ہے؟ یہ کیوں نہیں سمجھا میاں؟ پازیٹیو سائڈ کیوں نہیں دیکھی کہ استغفار کر رہا ہوں اور شیطان پریشان ہو رہا ہے اور مجھے مزید گناہ گار کرنا چاہتا ہے، تو وہ بھی پڑھنا ہے اور اس کو کنٹرول بھی کرنا ہے۔ پازیٹیو سوچئے ہمیشہ۔ دنیا میں ولیعذ باللہ خدا کی لعنت دیکھنی ہو نا، تو بہت بڑی لعنتوں میں سے ایک لعنت نیگیٹو تھنکنگ۔ کبھی منفی میں نہ جائے، کبھی نہ سوچے، ایمان جاتا رہتا ہے۔ اس نیگیٹو تھنکنگ سے ذہن کی تنگی پیدا ہوتی ہے، کسی کے لیے دل میں جگہ نہیں رکھتا، گھر میں کیا جگہ دے گا؟ دل اس کو گوارا نہیں کرتا تو اسے پلاٹ دے دے گا۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم میں سے جس انسان کے پاس 2 گھر ہیں وہ اپنے کسی بھائی کو ایک گھر رہنے کے لیے دے دے؟ اور آپ نے فرمایا ایسے نہیں ہو سکتا کہ تمہارے پاس 2 گاڑیاں اگر کھڑی ہیں سواریاں، تو ایک سواری کچھ وقت کے لیے اپنے ہمسائے کو دے دو جس کے پاس سواری نہیں ہے؟ اور آپ نے کہا ایسے بھی نہیں ہو سکتا کہ تمہارے گھر میں 2 درخت پھلوں کے لگے ہیں، ایک پھل کا درخت خود رکھ لو، ایک اپنے ہمسائے کو کہو کہ اس سے فائدہ اٹھائے؟ اتنا دل کہاں سے لائے؟ کیونکہ بھائی رمضان ہے، روزے میں بڑی مشکل ہوتی ہے، ایک گاڑی آپ استعمال کر لیا کریں، گرمی ہے، آخر آنا جانا ہوتا ہے، ایک گاڑی آپ اپنے پاس رکھ لیں، ایک میں رکھ لیتا ہوں، رمضان بعد واپس لے لیں۔ یہ سب چیزیں منفی سوچ سے پیدا ہوتی، اسی لیے ہم اسے خدا کی لعنت شمار کرتے ہیں۔ تنگ ہو جاتی ہے، نظر تنگ ہو جاتی ہے، کسی کو دیکھ لیا ڈھنڈورا پیٹنے کو کافی ہے کہ رمضان میں رات کو فلاں فلاں جا رہے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، اور حضرت اسید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں کسی ضرورت سے باہر نکلا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف میں اپنی جگہ بہت کھلی بنائی ہوئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کبھی کبھی اکثر زیادہ تعداد میں مسجد میں تشریف آوری ہو جاتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو اپنے خیمے میں اپنے اس میں بٹھا لیتے تھے، بڑی کھلی جگہ تھی۔ یہ جو مسجد نبوی کے 8 ستون ہیں نا، ان میں جو کونے والا ستون ہے اس سے پچھلے ستون کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کھلی جگہ رکھتے تھے،
تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا آئیں، بات چیت کی، گھر کے کچھ مسائل تھے عرض کیے، آپ نے اس کا جواب دیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معتکف سے اٹھ کے خود انہیں دروازے تک پہنچانے آئے، مسجد نبوی۔ اس مسجد نبوی کے بعد سے بات نکلتے، اس کے سامنے خزانہ ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو ہم سے زیادہ کون جانتا ہے؟ یہاں خزانہ ہوتا تھا، یہاں گھر تھا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا حجرہ تھا۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی وفات پہ ان کا قرضہ پورا نہیں ادا ہو سکا تو اسے بیچا گیا تھا، پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے خرید لیا تھا۔ اس کے ساتھ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا گھر تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچانے آئے اور محبت اور تعلق کے خاطر کی بنا پر دیکھتے رہے کہ صفیہ اپنے گھر میں داخل ہو گئی یا نہیں۔ اسید رضی اللہ عنہ آئے، کسی غرض سے مسجد سے باہر گئے تھے اعتکاف میں، جوتے پہن کے گئے اور اٹھا کے واپس چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعتکاف کی جگہ کو چھوڑا، پلٹے، پہلے اس خیمے میں گئے اور کہا، بس ایک جملہ کہا، فرمایا اسید یہ میری اہلیت۔ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، جب آپ چلے گئے اور اپنی جگہ پہ تشریف فرما ہوئے تو تھوڑی دیر بعد میں حاضر ہوا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول، میں جو کچھ سمجھ پایا ہوں اس کے مطابق عرض کرتا ہوں کہ آپ کے متعلق میرے ذہن میں بھی یہ بات کبھی آ سکتی ہے کہ کوئی غیر عورت اور مسجد نبوی میں آپ کے پاس آئے اور اعتکاف کی حالت۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے یہ جو شیطان ہے نا، انسان کی رگوں میں جس طرح خون چلتا ہے نا، اسی طرح انسان کے خیالات کو خراب کرتا ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ تمہیں وضاحت کر، تم سے بات صاف کر۔ تو اسی جو نیگیٹو اپروچ ہے نا، یہ برباد کر، ہوتے 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 اس نیگیٹو اپروچ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے وہ سارے فیصلے جو جبراً اس پہ نافذ کیے جاتے ہیں، زلزلہ آ گیا، بارشیں ہو گئیں، رزق میں نقصان پہنچ گیا، اچانک پھسلا اور ٹانگ ٹوٹ گئی جس میں اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا، یہ جبر کے فیصلے جب خدا کی طرف سے نافذ ہوتے ہیں تو یہ اندر ہی اندر خدا کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، ڈپریشن ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ پازیٹیو سوچ میں آئے۔ کیا ہوا؟ جھنجھلاہٹ پیدا ہوئی، غصہ آیا تو انسان میں ہوتا ہی ہے نا یار، کنٹرول کرے۔ ہمیشہ زندگی اپنا نفس، اپنی ہمت، اپنے ارادے رانوں کے نیچے بیٹھ رکھے اور بیٹھے اس گھوڑے کے اوپر۔ زندگی گھوڑا ہے اور جتنی خواہشات زیادہ ہیں گھوڑا اتنا ہی طاقتور ہے۔ جو لگام کھینچ کے کس کے رکھتا ہے نا اپنی خواہشات پہ قابو پا کے، زندگی کا لطف تو اٹھاتا ہے۔ زندگی مریل خچر گھوڑا گدھا تھوڑی ہے کہ پلٹ دیا اور اوپر بیٹھ گیا اور مر گیا۔ زندگی کا لطف اپنے آپ کو کنٹرول کرنے میں، زندگی کا لطف اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینے میں ہے، اپنی حکمرانی میں نہیں ہے۔ اسلام میں نماز جنازہ پڑھنے کی شروعات یا ابتدا کب سے ہوئی اور پہلی نماز جنازہ کس کی پڑھائی گئی؟ اس کی ضرورت کیا پیش آ گئی میاں؟ کوئز میں جانا ہے کہیں؟ اوائل پہ کتابیں لکھی ہیں کہ سب سے پہلے کیا ہوا، کتاب الاوائل کے نام سے۔ مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے چوکور گھر کس نے بنایا؟ مکہ میں لوگ چوکور گھر نہیں بناتے تھے، ہمیشہ گول گھر بنتے تھے۔ کہتے تھے چوکور بنانا بے ادبی ہے، کعبۃ اللہ مستطیل ہے نا، تو کہتے تھے ایسے گھر ہم نہیں بناتے، بس اللہ ہی کا گھر کافی ہے۔ اسی طرح سب سے پہلے مکہ میں شادی کس کی ہوئی؟ سب سے پہلے کون تھی جس نے بیت اللہ کا برہنہ طواف کیا؟ کس عورت نے؟ اس کی شادی میں شرط لگی تھی
اور اس سے کہا کہ مجھے بیت اللہ کا طواف کراؤ اور میں تمام کپڑے اتار کے طواف کروں گی، تب میرا رشتہ ہو سکتا ہے۔ وہ بھی پورا سردار تھا، اس سے کرایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ہم بیت اللہ کے صحن میں کھیلتے تھے، اس وقت کا یہ واقعہ، یہ پورا قصہ ہے۔ اوائل میں سب سے پہلا جنازہ یہ ہے لکھا ہوا، ہمیں اب یاد نہیں ہے کہ کس کا تھا، لیکن جنازہ فرض ہوا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھی انتقال کے بعد، کیونکہ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال قریب قریب ہوا ہے، اور اس وقت جنازہ نہیں تھا، جنازہ اس کے بعد ہوا ہے۔ سیر صحابہ ایک کتاب ہے، یہ پرنٹ کی ہے ادارہ اسلامیات لاہور والوں میں، اس میں دیکھ لیجئے، اس میں مل جائے گی، اس میں ہے کہ سب سے پہلا جنازہ کیا ہوتا۔ 9 جلدیں ہیں، پڑھ لیجئے اس سے۔ بہت آسان چیز ہے جو آپ نے دریافت کی ہے، عام طور پہ جانتے ہی ہیں لوگ، کیا اس کی تفصیل کریں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پیدا ہوئے، ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، مکہ فتح ہوا، پھر آئے، یہاں تک تو تاریخ اور علماء کے بیانات میں ملتا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ کب آئے اس بارے میں تفصیل سے بیان فرما دیں، اور کیونکہ آپ کا روزہ مبارک تو مدینہ میں ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان 8 ہجری میں تشریف لائے تھے نا، مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی رمضان میں واپس تشریف لے گئے تھے، یا رمضان وہاں پورا کیا تھا۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے نہیں رکھے تھے مکہ کے سفر میں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رہے ہیں مدینہ منورہ۔ مکہ مکرمہ میں جاتے ہوئے آپ حضرت اسید رضی اللہ عنہ کو مقرر کر گئے تھے۔ مکہ مکرمہ میں جب آپ پہنچے ہیں، مکہ فتح ہوا ہے، تو ایک لڑکے کو آپ نے دیکھا اور آپ کو بہت پسند آیا، آپ نے بلایا اور فرمایا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا اسید۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا میں مکہ کا گورنر تمہیں بنا دوں۔ 16 سال کے تھے وہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شہر کو 1 ہفتہ تقریباً پہلے فتح فرمایا تھا، اسے اس کے حوالے کر گئے اور کمال کی نصیحت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اسید دیکھو میں مکہ تمہارے حوالے کر رہا ہوں، ایک تو تم لوگوں کو غلام نہیں بناؤ گے، اور جو تمہارا غلام ہے، جو تم اپنے ساتھ سلوک کرو گے اس کے ساتھ بھی یہی کرنا، اور دوسرے اپنا دروازہ نہ بند کرنا۔ ابھی مدینہ منورہ آپ پہنچے بھی نہیں تھے کہ اگلے ہی دن انہوں نے سارے مکہ کے سرداروں کو بلا لیا۔ تھا لڑکا سا، 16 سال کیا عمر ہے، لیکن عقل اتنی تھی۔ انہوں نے کہا یہ میرا غلام ہے، دیکھ لو آج میں نے بھی وہی کپڑے پہنے ہیں اور اس نے بھی وہی کپڑے پہنے ہیں، اور اس سے پوچھ لو میں نے آج صبح وہی کھانا کھایا ہے جو اس نے کھایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا اپنے اور اس کے درمیان فرق نہ کرنا، اور لوگوں میرا گھر کے دروازے کھلے ہیں، جو تمہیں کوئی شکایت تکلیف پہنچے میرے پاس آؤ، میں تمہارے مسائل کو حل کروں۔ رسول کی 2 باتیں فرمائیں، تشریف لے گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے ہیں 9 ہجری میں، پھر حنین پہ جانا تھا، پھر تبوک میں تو مدینہ منورہ چلے گئے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو یہ کہا تھا؟ غالباً غطفانی تھے ایک، ان سے فرمایا تھا کہ اب کوئی ہجرت نہیں رہی، کیونکہ آپ جب مکہ فتح کرنے آ رہے تھے تو ادھر سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی جانا چاہتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا ہجرت بعد الفتح، لوگوں ہجرت کے بعد، فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں رہی۔ پھر ایک دن فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں سب سے اچھی ہجرت کون سی ہے، اور فرمایا جو شخص گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف چل پڑا اس نے سب سے اچھی ہجرت قیامت تک کھلی۔ پھر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آباد نہیں ہونے دیتے تھے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ جو اعتراض کرتے ہیں نا، اور خلافت و ملوکیت میں مولانا مودودی نے بھی اعتراض کیا ہے، اور انہوں نے اس میں لکھا ہے باقاعدہ کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے حکم کو اجازت دے دی مدینہ منورہ آنے کی اور رہنے کی، اور حکم جو تھے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا۔ وہ تاریخ کے اس اصول کو بھول گئے، بڑے بڑے لوگ بھول گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اجازت نہیں دی کہ وہ مدینہ منورہ آئیں جب مکہ فتح ہو گیا۔ اس پالیسی کو اوبے کیا ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کوئی اب مدینہ ہجرت کر کے نہیں جائے گا، یہیں ٹکو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سختی سے لوگوں کو روک دیا، فرمایا کوئی نہیں آئے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس پالیسی کو بدلا، انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، بات پرانی ہوگی، اب جہاں مرضی رہو۔ اس کے تحت اور اسپیشل پرمیشن لے لی تھی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا حکم کو طائف سے بلا کر مدینہ منورہ رہنے کی اجازت دی۔ یہی اعتراض ہے امیر المومنین رضی اللہ عنہ۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ سے پہلے حکم نے طائف سے آئے مکہ مکرمہ رہے، پھر سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ میں مدینہ آ جاؤں، انہوں نے کہا نہ۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا آ جاؤں، ان کا نہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پالیسی چینج کی، انہوں نے کہا آ جاؤ۔ اس پہ لوگوں نے خود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی میں اعتراض ان پہ کیا اور کہا تم نے اس شخص کو مدینہ منورہ رہنے کی اجازت دی ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا۔ یہی مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے اسباب میں سے یہ تھا کہ انہوں نے حکم کو اجازت دے دی تھی مدینہ منورہ رہنے کی۔ اور ان سب مورخین کو مولانا نے نہیں، جس چیز نے لکھا ہے اتنی سمجھ نہیں آئی کہ اسی طرح سے ڈیٹیل سے پڑھ لیتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے محل میں بالکنی میں تشریف لائے اور انہوں نے کہا تم مجھ پر یہ الزام لگاتے ہو، یہ کہتے ہو، یہ کہتے ہو، پھر فرمایا حکم کے متعلق کہتے ہو، میں تمہیں صاف بتاؤں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی وفات سے پہلے اپنے چچا کے لیے اجازت لی تھی، آپ نے فرمایا تھا بلا لینا انہیں۔ میں نے ابوبکر رضی اللہ عنہ سے بات کی تھی، انہوں نے کہا میں اجازت نہیں، عمر انہوں نے اجازت، میں نے اپنے خلافت میں اس اسپیشل پرمیشن کی بنا پر انہیں آنے دیا ہے، تمہیں آخر اس میں ہے کیا؟ مجمع جو ان کے مخالفین کا تھا انہوں نے کہا اللہم صدق، اللہ کی قسم ہے عثمان آپ سچ کہتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ جھوٹ۔ تو جب ایک شخص اپنی زندگی میں طے کر گیا، کہہ چکا، اب اس پہ بات کیا؟ اور اس پہ تماشا خلافت و ملوکیت میں جو مولانا نے کیا ہے، مولانا نے کہا ہے کہ مروان کی پالیسیز جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو لے ڈوبیں، اس میں لازماً ان کے باپ کا اثر بھی ہوگا حکم کا۔ کاش مولانا دیکھ لیتے کہ حکم کا انتقال کب ہوا ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی پالیسیز پہ تنقید کب شروع ہوئی ہے۔ حکم اپنے بیٹے کی زندگی میں ہی انتقال کر گئے تھے، تو اب وفات کے بعد وہاں عالم ارواح سے میسیج بھیجتے تھے کہ مروان یہ کرنا یہ نہ کرنا۔ یہ سب دو چیزوں کا نتیجہ ہے، نہ پڑھنے کا اور ثانوی حوالوں پر اعتماد کرنے کا۔ فارسی ڈائریکٹ پڑھتے نہیں، جہانگیر ایسا فلاں ایسا، یار آپ ڈائریکٹ پڑھیں فارسی میں، آپ کو پتہ چلے اصل بات کیا ہے۔ عربی پڑھی نہیں ہوتی تو اب وہ تاریخ جو اردو میں لکھی ہے اس کے بنا پر تو یہ ہوتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں واپس تشریف لے گئے ہیں، وہیں رہے ہیں، پھر حج پہ آئے ہیں، اور حج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری کا نہیں کیا، 8 ہجری کا حج نہیں کیا، مکہ فتح ہو گیا تھا اور اس سال آپ تشریف نہیں لائے تھے۔ سب سے پہلے امیر الحج بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بھیجا ہے۔ 2 بڑی عبادتیں، غور نہیں کرتے خلافت پہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 بنیادیں دین کی بتائی ہیں نا، کلمہ سب مشترک ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ بتائی ہیں۔
حج اور زکوٰۃ آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں مال کا خرچہ، اور نماز وقتی طور پہ چپ ہونا ہے، روزہ بہت سی اور حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور نماز کا انتخاب فرمایا، اور نماز کے لیے اپنے مصلی پہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا، اور مکہ فتح ہونے کے بعد جو حج ہوا ہے امیر الحج اپنا نائب بنا کر بھی ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بھیجا ہے۔ اس لیے جب حج میں اپنا نائب بنا کے مدینہ منورہ بھیجا تھا نا، لوگ اسی وقت سمجھ گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب سیٹ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس جائے گی۔ وہ تو پھر سورہ توبہ آئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سوچا سورہ توبہ کی ابتدائی آیات سنانے کے لیے میں کسی کو بھیجوں، تو آپ نے فرمایا میں نے سوچا تھا کہ کس کو بھیجوں، پھر مجھے خیال آیا، لوگوں نے بھی مشورہ دیا کہ عرب آپ کی طرف سے اب کسی کا پیغام مانیں گے تو آپ کے کسی رشتہ دار کا، آپ اپنے کسی رشتہ دار کو بھیجیں۔ تو پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بعد، اور کہا علی چلے جاؤ اور ان سے کہنا ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہ یہ کہہ دیں کہ یہ آخری حج ہے جس میں لوگ کپڑے پہن کے ننگے ہو کے کافر مشرک مسلمان سب مخلوط حج ہوگا، اور اس سال کے بعد کوئی آدمی غیر مسلم بھی نہیں آئے گا، نہ یہ فرمایا کوئی آدمی لباس کے بغیر حج بھی نہیں کرے گا اور کوئی مشرک بھی نہیں آئے گا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہنچے ہیں تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پہلا سوال کیا ان کا، امیر ام مامور، علی آپ قیادت کے لیے تشریف لائے ہیں، میں آپ کے تابع ہو جاؤں گا، یا یہ کہ آپ میرے تابع ہیں اور آپ اور لوگوں کی طرح میرے انڈر رہیں گے؟ تو انہوں نے کہا مامور، میں آپ کے انڈر رہوں گا۔ کیوں آئے ہو؟ یہ آیات بھیجی ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اعلان کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری کا یہ حج تھا، اس میں نہیں تشریف لائے تھے، 10 ہجری کے حج میں آئے، مکہ میں نہیں رہے ہیں، مکہ مکرمہ میں چند دن رہے ہیں، پھر تشریف لے گئے تھے مینا میں، عرفات میں، اور اس سے واپسی پہ آپ 12 ذی الحج تک رہے ہیں۔ آخری طواف کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے، پھر طواف وداع تھا وہ آپ نے کیا ہے، اور سب سامان سب کچھ بن گیا۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے حجرے میں یا اپنی جگہ پہ جہاں بھی ٹھہری ہوئی تھی بلایا، تو آپ تشریف لائے، تو آپ نے کہا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا میں عورتوں کے جو ایام ہوتے ہیں اس میں آ گئی ہوں اور میں طواف نہیں کر سکی، تو ناگوار گزرا بہت، اور آپ نے فرمایا تم اسی طرح مکہ میں اب مجھے روکو گی جس طرح اللہ نے ہاتھی والوں کو ادھر روک دیا تھا۔ تو فرمایا میں تو جا رہا ہوں، میں نہیں رکتا۔ تو انہوں نے کہا میرے طواف کا کیا ہوگا؟ فرمایا اپنے بھائی عبد الرحمن کو بلاؤ، اسے کہو لے جائے تمہیں اور طواف کرائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس حج میں یہ کہتے رہے، اور بہت 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 طبیعت مبارکہ کے بندھن ٹوٹ گئے تھے، بالکل آزادی، ایسی محبت کا اظہار فرمایا، ایسی سخاوت کا زندگی بھر کبھی نہیں ہوئی، بہت چاہنے والی چیزیں، بہت محبت کی چیزیں، ایک عام فرد تک سے محبت کا اظہار کرنا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے جا رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میری عمر اس وقت 17-18 سال کی تھی، تو جب میرے پاس سے گزرے تو ہاتھ مارا مجھ پہ، کہا لڑکے میرے سامنے بیٹھ جا، چچا کے بیٹے تھے نا، تو اپنے سامنے سواری پہ قسم کہتے ہیں، ان کا مزار یہاں ہے، یہ جو 6 ریاستیں آزاد ہوئی نا روس سے، اس میں ہیں سینٹرل ایشیا میں، جی ہاں۔ وہ کہتے ہیں میں نے جمپ لگائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اونٹ پہ، سامنے سے ایک خاتون آ رہی تھی بہت خوبصورت، نور اس کے چہرے پہ، میں نے دیکھنا شروع کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر پہ ہاتھ رکھا، کچھ کہے بغیر پورا ادھر کو پھیر دیا، پھر آگے گئے، پھر طلحہ رضی اللہ عنہ مل گئے، فرمایا میرے بال کون اتارے گا؟ انہوں نے کہا بال اتارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آدھے بال سر مبارک کے طلحہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا، فرمایا طلحہ تم رکھو، اس لیے کہ احد میں انہوں نے 70 تیر ایک بازو پہ کھائے تھے،
آدھے بال انہیں دیے اور آدھے فرمایا تم سب لوگ بانٹ لو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بڑی شفقتوں کا، خیر لمبی ہو جائے گی بات، بس یہ بار بار فرماتے رہے کہ مجھے دیکھو اور جو میں کر رہا ہوں اس سے سیکھو۔ لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، ممکن ہے ہم آئندہ سال نہ ملیں۔ لعلی لا ادراکم بعد عامی ھذا، ممکن ہے میں آئندہ سال تم لوگوں کو نہ دیکھ پاؤں۔ پھر ایک جگہ فرمایا کہ دیکھو آج مجھے دیکھ لو اور تم میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو جنت میں بھی جا کر مجھے نہیں دیکھ سکیں گے۔ یہ مدارج ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے۔ فرمایا جنت میں بھی جا کے مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے، آج بس دیکھ لو، ممکن ہے میں آئندہ نہ ملوں۔ تو پتہ چل گیا تھا کہ اب اس حج کے بعد وفات ہے، 3 مہینے بعد پھر وفات ہو گئی۔ یہ بات بیان کی تھی ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوئی کام کر رہے تھے اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے آ کے کہا کہ ام المومنین یہ کہہ رہی ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کپکپی طاری ہو گئی، کام چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے ننگے پاؤں اور جا کے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا ام سلمہ یہ بات آپ نے ان کا ہاں کہی۔ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ ہم جنت میں بھی دے سکیں۔ ام سلمہ قسم کھاؤ میں ان میں ہوں یا نہیں۔ رونے لگے، کہنے کہ میں ان میں تو نہیں ہوں جو جنت میں بھی حاضر نہیں ہو سکا۔ تو انہوں نے کہا عمر آپ مجبور کرتے ہیں امیر المومنین، آپ کے لیے قسم کھاتی ہوں اللہ کی کہ آپ ان میں نہیں ہیں، باقی میں کسی کے لیے کوئی بات نہیں کروں۔ پھر مدینہ منورہ تشریف آوری ہوئی، پھر بیماری شروع ہو گئی، پھر عیسائیوں کے لشکر کا ہو گیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا 3 مہینے بعد۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نکاح کیوں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے نہیں کرنا چاہتے تھے؟ عمر کا تفاوت بہت تھا، خاتون کی عمر چھوٹی تھی، اس لیے نہیں کرنا چاہتے تھے حسن رضی اللہ عنہ۔ ایک مسئلہ، 2 مسئلے اور ہیں جو انٹرنیٹ پہ، جو ہمارے واٹس ایپ پہ بھی آئے ہیں۔ ایک نماز، دونوں نماز کے مسئلے ہیں، وہ سن لیجیے۔ ہم نے بیان کیا ہے اور بالکل ہم اسی پہ قائم ہیں اب بھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ آدمی رکوع میں چلا گیا اور سورت نہیں ملائی۔ سنن موقدہ میں 4 رکعتوں میں سورت ملانی ہوتی ہے، فرض نماز میں پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملانی ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن جو مغرب پڑھاتے تھے نا، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل ھو اللہ پڑھا کرتے تھے۔ آج جو مغرب پڑھائے اسے اس سنت پہ عمل کرنا چاہیے، کوئی نہیں کرتا، پتہ ہی نہیں۔ پچھلے سال ہم نے بیان کیا تھا قل یا ایھا الکافرون کا، پھر ہم کئی مہینے کتابیں دیکھتے رہے کہ دوسری رکعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھا تھا۔ کہیں تو کسی نے ذکر کیا ہوگا، اس وقت کسی نے پوچھا تو ہم نے کہا ہمیں نہیں معلوم، لیکن اللہ کا شکر ہے ایک جگہ مل گیا کہ دوسری رکعت میں قل ھو اللہ پڑھی۔ جتنی نماز کی رکعتوں میں سورت ملائی جاتی ہے، سورت بھول کے رکوع میں چلا گیا، اب کیا کرے؟ عام طور پہ علماء حضرات یہ بتاتے ہیں کہ نماز پوری کرے، آخر پہ سجدہ سہو کرے۔ یہ جو کچھ بتاتے ہیں یہ مسئلہ سرے سے غلط، ٹھیک ہے، یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ غلط ہے۔ آدمی جب بھول جائے اور رکوع میں چلا جائے تو اسے چاہیے کہ وہ دوبارہ کھڑا ہو کے سورت پڑھے، سورت پڑھنے کے بعد یہ رکوع کرے اور آخر پہ سجدہ سہو کرے۔ مسئلہ یہ ہم نے پہلے بھی بیان کیا ہے، ابھی کسی نے اعتراض بھیجا، ہم ابھی اسی پہ قائم ہیں۔ شامی دیکھ لیجئے اور کتابیں فقہ کی دیکھ لیجئے، ہر ایک نے یہی لکھا ہے۔ سورت کا ملانا اس کے ذمے واجب تھا، ضروری تھا نا، بھول گیا رکوع میں چلا گیا۔ اب رکوع فرض ہے، علماء کہتے ہیں فرض سے وہ واجب کی طرف نہیں لوٹ سکتا، یہ غلط فہمی ہے۔
وہ لوٹے گا، یہ فرض ہے، تو اس کے لیے اب جب لوٹا ہے تو وہ بھی فرض ہے، فرض سے فرض کی طرف آ رہا ہے۔ جب فرض کی طرف آیا، سورت پڑھی تو فرض کی ادائیگی لمبی ہو گئی، پہلے گیا تھا رکوع میں، پھر کھڑا ہوا، پھر سورت پڑھی، پھر جب اتنی لمبی ادائیگی ہو گئی تو اب پہلا رکوع باطل قرار پایا، دوسرا رکوع صحیح قرار پائے گا۔ مسئلہ یہ ہے، پھر سن لینا چاہیے کہ اگر صورت نہیں ملائی، غلطی سے رکوع میں چلے گئے تو کھڑا ہو جائے اور صورت کو ملائے، پھر رکوع کرے اور آخر میں سجدہ صاف کرے۔ یہ پکا مسئلہ کتابوں میں یہی لکھا ہے، یہی ہم نے عرض کیا۔ اور دوسرا مسئلہ جس پہ ابھی واٹس ایپ پہ معلوم نہیں انہوں نے کہاں سے سن لیا، فرض نماز جو ہے نا عشاء کی رمضان میں، اگر کسی نے امام کے پیچھے نہیں پڑھی، کسی بھی امام کے پیچھے فرض اگر تنہا پڑھے ہیں تو وہ وتر کی جماعت میں شریک نہیں ہوگا، اسے نہیں ہونا چاہیے۔ وتر بھی اکیلے پڑھے، فرض جماعت میں اگر شریک ہے کسی بھی امام کے پیچھے، مثلا اس نے آپ پارہ میں فرض نماز پڑھی، عشاء کی امام تھا، میلوڈی میں آ گیا، یہاں دوسرے امام صاحب ہیں وتر میں، کوئی حرج نہیں، ان کے پیچھے پڑھ لے، لیکن اس سے عشاء کے فرض اگر اکیلے پڑھے ہیں تو اب وہ وتر نہیں پڑھ سکتا۔ یہ جو علماء اس کو نہیں مانتے وہ یہ کہتے ہیں کہ تم واجب پڑھنے سے انکار کرتے اور جماعت جو ہے واجب اس کا خیال نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں کہ وتر کی جماعت سرے سے واجب کا درجہ تو کیا، وتر واجب ہے، اس کی جماعت سنت موقدہ بھی نہیں ہے۔ مسلمان ایسے نہیں کرتے تھے کہ وتر اکٹھے پڑھا کریں۔ تراویح ہوتی تھی، امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تراویح کے بعد وتر پڑھاتے تھے۔ اس پہ ایک اور لطیفہ بھی سنو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تراویح نہیں پڑھی تھی، فرض پڑھاتے تھے، وتر پڑھاتے تھے مسجد نبوی میں، تراویح نہیں پڑھتے تھے۔ اچھا بھی کہاں جاتے تھے، کہاں جاتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ؟ یہ تو بات پکی ہے نا کہ فرض بھی پڑھتے تھے اور وتر بھی، تو درمیان میں گھر چلے جاتے ہوں گے۔ کیا فضول بات ہے۔ اب تک امام فرض پڑھا دے اور تراویح نہ پڑھائے اور وتر کے لیے آ جائے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ خیریت ہے مولوی صاحب کدھر چلے گئے تھے، تراویح کیوں نہیں پڑھی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسے کر سکتے تھے، مسجد نبوی میں تراویح نہیں پڑھی، باقی فرض بھی وہ پڑھاتے تھے اور وتر بھی وہی پڑھاتے تھے، سبحان اللہ۔ تو اس لیے یہ تراویح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وتر کی نماز پڑھاتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ ہوا یہ کہ لوگوں نے وتر جماعت سے نہیں پڑھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کے دور میں شروع ہو گئے، تو وہ سب جانتے تھے کہ تراویح کہ وتر کی جماعت سنت موقدہ نہیں ہے، مستحب ہے، گھروں کو چلے جاتے تھے۔ حنفی فقہا کہتے ہیں کہ تراویح کے بعد وتر کی نماز اپنے گھر جا کر پڑھنا یہ افضل ہے۔ ہمارا مسلک یہ ہے، 8-10 رکعتیں اور پڑھ لے، تہجد پڑھ لے، کچھ دیر آرام کر لے، وضو کر لے، آخری حصے میں وتر پڑھے۔ پھر ہوا یہ کہ ایک اور تبدیلی آئی، یہ آئی کہ لوگوں نے کہا یار گھر چلے جاؤ نا تو پھر نماز رہ جاتی ہے، وتر رہ جاتے ہیں، کسی نہ کسی کام میں آدمی لگ ہی جاتا ہے۔ امت پھر اس پہ آ گئی کہ اچھا تراویح بھی وتر بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لیا کریں، اس وجہ سے وتر جماعت کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، وگرنہ اصل میں وتر کی جماعت جو ہے یہ سنت موقدہ کیا مستحب ہے۔ یہ دو مسئلے ہیں، یہ ہم نے بیان کیے ہیں، ہم ابھی اسی پہ قائم ہیں، اور یہ شامی وغیرہ میں آسانی سے مل جائے۔